بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر احمد خان آپ کی خدمت میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، سردیوں کا موسم آنے والا ہے اور سردیوں کی بیماریاں مثلا گلے کی خرابی، زکام، نزلہ، کھانسی، سینے کے انفیکشنز وغیرہ بھی اس کے ساتھ آنے والے ہیں۔ تو ایک عام مسئلہ جو عمومی طور پر چھوٹے بڑوں کو ہوتا ہے وہ ہے ٹانسلز کا مسئلہ۔ اس کو گلے پڑنا بھی کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو ٹانسلیٹس، عربی میں ورم الوسطین، اردو میں گلے پڑنا یا گلے پھول جانا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حلق میں پچھلی جانب زبان کے پیچھے دونوں طرف سے چھوٹے چھوٹے غدود ہوتے ہیں۔ ان غدودوں کو ٹانسلز کہتے ہیں، اور یہ غدود ہمارے انسانی جسم کے نہایت اہم محافظ ہیں، کیونکہ یہ غدود جراثیم کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں اور جراثیم کو ناکارہ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ حملے بار بار ہوں اور مسلسل ہوں تو یہی ہمارے جو محافظ ہیں ٹانسلز، یہ خود بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور متورم ہو جاتے ہیں، یہ خود بھی انفیکشن زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس حالت کو ٹانسلز کا پھول جانا کہتے ہیں۔ دوستو، گلے پڑنا یا ٹانسلز کا بڑھنا بچوں اور بڑوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوستو، اگر اس کے علاج میں غفلت برتی جائے تو نمونیا اور دمکشی کے علاوہ سینے کی دیگر مسائل بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ دوستو، اور اگر اس پر توجہ نہ دی جائے تو یہ بڑھتے بڑھتے اس حالت میں آ جاتے ہیں کہ انگریزی میں اس کو جراحت سے، سرجری سے اس کو کاٹ نکال دیا جاتا ہے، لیکن یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو دوستو، اس کا حل ہمارے پاس ہومیوپیتھی میں موجود ہے۔ عام ٹانسلز کا بھی ہے، اور اگر مستقل طور پر ٹانسلز بڑھ جائیں تو ان کا بھی حل ہمارے پاس ہے۔ صرف تھوڑا لمبا عرصہ کچھ ادویات استعمال کرنی ہے، اور یہ دونوں ادویات میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں۔ دوستو، ٹانسلز میں گلے کی سوجن ہوتی ہے، گلے میں درد ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ درد آنکھوں کی طرف بھی جاتا ہے اور سر میں بھی درد ہوتا ہے، پورا جسم سست ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ بخار بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ انتہائی خراب کیفیت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ دوستو، اس مرض کے اسباب فضائی آلودگی، گرد و غبار، دھواں، زیادہ گرم اور سرد اشیاء کا استعمال، خاص کر اگر گرم چیز کھاتے ہوئے اس کے پیچھے فوراً ٹھنڈا، یعنی عموماً جو رواج ہے کہ کھانا کھانے کے بعد فوراً ہی کولڈ ڈرنک لے لیا جاتا ہے یا ٹھنڈا پانی لے لیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ قوت مدافعت کی کمزوری، تمباکو نوشی اور گندی اشیاء منہ میں ڈالتے رہنا، چباتے رہنا، فیڈر اور چوسنے سے بھی بچی میں جراثیم زیادہ مقدار میں حلق میں جاتے رہتے ہیں۔ آئس کریم، کلفیاں، دوستو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ گلے پڑنے کا سبب بنتی ہیں۔ اس بیماری کی ابتدائی علامت میں گلے میں خراش اور گرانی ہوتی ہے، مریض کو تھوک نگلنے میں درد اور چبھن ہوتی ہے، خفیف لرزے کے ساتھ بخار ہو جاتا ہے، اور ٹانسل جو ہے وہ سرخ اور متورم ہوتے ہیں، نبض تیز اور جسم گرم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر صحت کمزور ہو، مدافعت مزید کمزور ہو تو پھر جو ہے نا یہ
آپ کے نیند میں بھی خلل ڈال سکتا ہے اور آپ کو مزید تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ ہاضمے کی خرابی، بھوک کی کمی بھی اس سے واقع ہو سکتی ہے۔ اور اگر بچوں کے مسلسل ٹانسل بڑے رہیں اور ان کا علاج نہ کیا جائے تو دوستو یاد رکھو کہ اس سے بچہ کمزور اور کم عقل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا قد بھی چھوٹا رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، گلے سے رسنے والا بدبودار تھوک، چونکہ وہ پیپ زدہ ہوتا ہے، آپ کا ٹانسلز خراب ہوتے ہیں تو معدے میں جانے کے باعث معدہ کے حملے بھی اس میں شروع ہو جاتے ہیں، معدہ کے امراض بھی اس میں شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو اگر یہ مسلسل برقرار رہے تو اس سے بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دوستو ٹانسلز بڑھنے کے میں آپ کو 2 نسخے بتاتا ہوں جو آپ لوگ استعمال کریں۔ ایک ٹانسلز کا عمومی ہے جو ہر کسی کو جس وقت بھی اس کو ٹانسل کی شکایت ہو وہ اس کو چند دن استعمال کرے تو انشاءاللہ اس کی شکایت ختم ہو جائے گی اور اس سے ہونے والی تمام شکایات کا ازالہ ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو مستقل طور پر ٹانسل اس کے اتنے سوج چکے ہیں کہ اس کو آپریشن سرجری کا بھی امکان ہے تو اس کے لیے ایک دوسرا نسخہ بھی ساتھ پیش خدمت ہے، تو ان کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا مریض گھر میں ہی اس کا علاج ہو جائے گا۔ تو دوستو پہلا نسخہ یہ ہے بیلاڈونا 200، مارکسول 200 اور اس کے ساتھ ساتھ فائٹولیکا 200۔ ان تینوں کو برابر مقدار میں ملا لیں اور صبح دوپہر شام اس ملے ہوئے مکس دوا کو 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر آپ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اور اگر شدت بہت زیادہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ بیسیلینم 200 بھی روزانہ رات کو ایک خوراک لیں، لیکن اس دوا کو 5 دن سے زیادہ مسلسل استعمال نہ کریں۔ دوسرا نسخہ جو اس کے مستقل حل کے لیے ہے وہ یہ ہے ٹیوبرکلینم 1M۔ یہ ویکلی 1 ڈوز ہونا چاہیے، یعنی ہفتے میں 1 خوراک آپ نے اس کو دینی ہے۔ 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں آپ رات کو دے دیں، اس کے بعد سو جائیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے فائٹولیکا 200 اور برائٹا کارب 200 اور اس کے ساتھ ہی مرکسول 200، یہ تینوں آپ نے علیحدہ 5 قطرے آپ نے دینے ہیں صبح دوپہر شام۔ تو انشاءاللہ چند ہفتوں میں جو ہے نا آپ کو واضح فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کو اس کا فرق محسوس ہو جائے دوستو تو آپ لوگوں نے اسی طرح ٹیوبر کی مقدار 5 قطرے ہی ہوں گے، لیکن اس کا وقفہ بڑھا دیں، 15 دن بعد 1 ڈوز کر لیں۔ اور یہ دوسری ادویات جو آپ کھا رہے ہیں ان کی خوراک آپ دن میں صرف 1 بار کر لیں، یعنی صبح کو آپ 1 دوا لیں۔ مثال کے طور پر صبح آپ نے مرکسول لی تو دوپہر کو آپ نے فائٹولیکا لینی ہے اور پھر رات کو آپ نے برائٹا کارب 200 لینی ہے، یعنی اسی طرح پھر اس کی خوراک ڈیلی 1 ہو جائے گی۔ اس صورت میں آپ اس کو 2-3 مہینے مسلسل دے دیں تو انشاءاللہ آپ کا مریض جو ہے نا وہ گھر میں ہی کیور ہو جائے گا اور اس کو یہ ٹانسل کاٹنے کی اور اس کی سرجری کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ دوستو اگر ویڈیو پسند ہو تو لائک کریں، شیئر بھی کریں اور جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی نادر نسخہ جات ملتے رہیں۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔